بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستو، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الکوثر کا وظیفہ، صرف 3 دن کا وظیفہ، اور اپنے اندر بہت سارے طاقت رکھتا ہے اور بہت ساری برکتیں سمیٹے ہوئے۔ آپ اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی رزق کے مسائل کے لیے اور رزق کی بڑھوتی کی خاطر اس وظیفے کو جس نے بھی کیا، اللہ رب العزت نے اسے مالا مال کیا۔ آپ اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں دعائیں آپ دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، کوئی بھی وظیفہ جب آپ کریں، میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں اس سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ نماز کی پابندی کے بعد ہی اللہ رب العزت انسان کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو کہ نماز ہی نہ پڑھے اس کی دعاؤں کو درجہ قبولیت کہاں سے حاصل ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ اکثر باوضو رہا کریں، اس سے نحوستیں چھٹتی ہیں اور اس سے شیطانیت بھاگتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اکثر کوشش کیا کریں، صدقہ و خیرات دے دیا کریں، اگر آپ کے پاس بس ہو۔ اگر بس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ انسان سے سوال اگر کرے گا اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے شاکلے کے مطابق، اس کے پیٹرن کے مطابق۔ تو میرے پیارے دوستو، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ غور سے سنیں اور اس وظیفے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اس کو غور سے سمجھیں اور اسی طرح آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، نہ جانے کس کی دعاؤں میں کیا اثر ہو اور اللہ تعالیٰ سن لے۔ آخر میں ہم تمام لوگ دعا کریں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے وظیفہ ہوگا۔ کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو تمام لوگ شامل ہو جائیں دعا میں۔ اللہم ربنا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مولا کریم، جو لوگ بھی کسی مشکل میں گرفتار ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی بھی تنگ دستی میں ہے، کسی بھی محرومی میں ہے، مولا کریم اپنا فضل کرا، اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما۔ میرے مولا، تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے دل میں ارمان لیے ہوئے تیری بارگاہ میں مولا کریم عرض کر رہا ہے، تو جس کی جو خواہش ہے اس کو پورا فرما، اس پہ اپنا کرم فرما، اس پہ اپنا رحم فرما۔
مولا کریم ہم تمام لوگوں کی دنیاوی مشکلات کو دور فرما اور اخروی کامیابی سے ہمیں ہمکنار کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے دوستو، آج وظیفہ جو ہے بہت مختصر ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، اور سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے اول و آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس عمل کو متواتر آپ نے 3 دن جاری رکھنا ہے۔ تو 3 دن جب آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ سورۃ کوثر مغرب کے بعد، اور ساتھ دعا بھی مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ انشاءاللہ بہت سوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور حیران کن مناظر سامنے آ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے دوستو نماز جاری رکھیں اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر، اور اپنی دل کی خلوص کی کیفیت کو سامنے لا کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے اور قبول فرمانے والا ہے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا، اور نئے دوست جو آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ضرور، اور کامنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔